جب 50 سالہ یہ سلور جوبلی منائیں گے اور جب یہ جلوس یہاں آئے گا تو انشاءاللہ العزیز قادری صاحب نے کہا ہے کہ ہم غلام مرتضیٰ گوگا صاحب کو تاج پہنائیں گے۔ یہ ماشاءاللہ 50 سالہ گولڈن جوبلی اگلے سال ان کی ہوگی، اور ابھی خلیفہ حاجی ارشد منیر چشتی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ ماشاءاللہ یہ قافلہ 49 سال پہلے مسلم لیگ کالونی بیس کالونی سے چلا تھا، آج 49 سال مکمل ہو گئے، اور آج اس شخص کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ فرید قادری صاحب بھی فرما رہے تھے، ذوالفقار بھٹو صاحب کہ جو ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے تھے، اور صوفی محمد اویس تنولی صاحب جو کہ شروع کے ساتھیوں میں تھے، راجہ کرامت حسین صاحب جو کہ شروع کے ساتھیوں میں تھے، اب میں غلام فرید سیالوی صاحب جو کہ 12 مئی کو شہید ہو گئے تھے، اب میں نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ملتمس ہوں حافظ ایاز الحسن رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ اور آخر میں خصوصی خطاب انشاءاللہ العزیز خطیب اہل سنت علامہ فیاض الحسن رضوی صاحب و صاحبزادہ پیر عبدالجبار چشتی صاحب جو کہ رہنما ہیں جمعیت علماء پاکستان ضلع ملیر کے، ان دونوں حضرات کا آخر میں خصوصی خطاب ہوگا۔ ماشاءاللہ دو دفعہ واہ بھائی مہمان گرامی کو اسٹیج پر زینت علماء کرام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی آمد پر بہت پرانا کلام، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سنیو آنکھ اٹھا کے حضور کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج کا زمانے میں رنگ بدلا ہے، یہ آج کا زمانے میں رنگ بدلا ہے، یہ آج کا کے عالم کا رنگ بدلا ہے۔ ذرا زور سے بولو اور اونچا بولو، شرمانا چھوڑو، سنیو ہاتھ لہرا کر بولو مرحبا مرحبا مرحبا۔ جھوم گئے آقا کا میلاد آیا، آیا چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ جو آج محفل میں آئے سیدھا مدینے کو جائے، جو آج محفل میں آئے مدینے کو جائے، سب پر کرم ہو خدایا خدایا، آقا کا میلاد آیا، سب پر کرم ہو خدایا خدایا، آقا کا میلاد آیا۔ سرکار کی آمد مرحبا 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 مرحبا۔ چاروں طرف نور چھایا چھایا، آقا کا میلاد آیا۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ حضور کی آمد پر خوشیاں کیوں مناتے ہو تو کہہ دینا ہے کہ خوشیاں مناتے ہیں وہی ہے وہی، دھومیں مچاتے ہیں وہی ہے وہی، خوشیاں مناتے ہیں وہی ہے وہی، دھومیں مچاتے ہیں وہی، کوئی جن پر ہوا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا، ہم پر ہوا ان کا سایہ سایہ،
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ممنون و مشکور ہوں مجاہد اہل سنت مولانا محمد فرید قادری صاحب کا کہ جو ہر سال عشاقان مصطفیٰ کے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے روشناس کرتے ہیں، اور 12 دن کی انتھک محنت کے بعد عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں سب کو جمع کر کے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت دیتے ہیں۔ ساتھ ہی مشکور ہوں صاحبزادہ قاری احمد رضا نورانی صاحب کا کہ جو ہر سال ماشاءاللہ یہ پنڈال سجاتے ہیں، اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ احباب دی وقار، آج کا دن عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے عشاقان مصطفیٰ کا تاریخی دن ہے، اور یہ 12 ربیع الاول وہ تاریخی دن ہے کہ جس کی عظمت، جس کی رفعت، جس کی شان، جس کا شوکت، جس کی عظمت، جس کا مقام، جس کا مرتبہ نہ کسی مہینے سے ملتا ہے، نہ کسی دن سے ملتا ہے، نہ کسی یوم سے ملتا ہے، نہ کسی گھنٹے سے ملتا ہے، نہ کسی سیکنڈ سے ملتا ہے۔ کروڑوں سلام ہوں اس دن پر تشریف لانے والی ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ کائنات عالم میں تشریف لائے تو کائنات عالم میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں دوڑ اٹھی ہیں، ہر طرف محبتیں ہی محبتیں تھیں، اور ہر طرف عشق مصطفیٰ اور ہر طرف محبت مصطفیٰ کے ترانے گائے جا رہے تھے، اور ہر طرف سے یہی صدا آ رہی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے انکاری ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے انکاری ہیں۔ میں کہتا ہوں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه وحبيبنا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ سب سے پہلے میں انجمن عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور انجمن تحفظ مقامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ سنی تنظیمات جنہوں نے ذوق اور شوق کے ساتھ جلوس میں شرکت کی اور ابھی اس مرکزی کانفرنس میں شامل ہیں، تمام حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرما کر انہیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تمام حضرات بآواز بلند آمین کہتے ہیں۔ آپ سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیارے محبوب کے ذکر خیر کے لیے چن لیا ہے، اور آپ کے چہروں پر جو مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، آپ کے چہرے جو چمک اور دمک رہے ہیں، یہ قرآن کی اس آیہ کریمہ میں واضح عمل ہو رہا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے جب تم پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہو تو فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ اللہ نے ہم پر یہ اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، اس خوشی میں
یہ تمام عشاقان رسول جلوس میں، ریلی میں اور مرکزی میلاد کانفرنس میں شامل ہیں۔ یہ محبت رسول کا اظہار ہے۔ یقین کر لیجئے یہی محبت رسول ہے جس کے بارے میں قرآن میں حکم ہے کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں یہ ایمان نقش کر دیا گیا ہے، یہ محبت رسول کا شجر لگا دیا گیا ہے۔ اس محبت رسول کو یہود و نصارہ نہیں نکال سکے۔ یورپ والے نے بڑی بڑی گستاخیاں کی، کبھی حرمت قرآن، کبھی ناموس رسالت پر کس طرح کے مسلمانوں کے ایمان کو للکارا ہے۔ آج یہ مسلمان اکٹھے ہو کر ان یہود و نصارہ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ ایمان والے کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے، ان کے دلوں میں محبت رسول ہے۔ یہ محبت رسول کا سودا کسی سے نہیں کرتے، اپنے پیارے محبوب کی محبت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ قائد آباد کے مسلمان جشن بہارا نہیں منا رہے، بلکہ پوری کائنات میں میرے اور آپ کے آقا کا جشن ولادت و سعادت منایا جا رہا ہے۔ بلکہ یوں کہیں کہ زمین سے لے کر عرش تک، زمینی بھی اور عرشی بھی، فرشی بھی میرے اور آپ کے نبی کا جشن میلاد منا رہے ہیں۔ اپنے نبی کا جشن میلاد منانے والوں، الحمدللہ میں اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو میرے اور آپ کے اللہ نے کیا۔ میں اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے سارے مقرب فرشتوں نے کیا۔ میں اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے محبوب کے سارے صحابہ نے کیا۔ میں اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اولیاء عظام نے کیا، اور امت مصطفیٰ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ ولادت مصطفیٰ کا جشن مناتے رہیں گے۔ میرے بزرگوں دوستوں، میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء، تاجدار حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا جو ہم یہ عظیم الشان دن منا رہے ہیں، یہ پورا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نبی کے غلاموں کا، مصطفیٰ کے دیوانوں کا، یہ کیوں اس گرمی میں اپنے گھروں سے نکلا ہے؟ ہم کسی ایم این اے کو راضی کرنے نہیں آئے، کسی وزیر کو راضی کرنے نہیں آئے، کسی اپنے لیڈر کو راضی کرنے نہیں آئے۔ یہ وہ عظیم دن ہے، یہ وہ عظیم کام ہے۔ ہم اپنے گھروں سے اس لیے آج نکل کر آئے ہیں تاکہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ ہر ایک اپنے اپنے مسئلے کو سدھارنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد جب میدان محشر میں جائیں گے وہاں بھی مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے گھروں سے نکل کر پیارے محبوب کا جشن میلاد منا رہے ہیں تاکہ اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں۔ یاد رکھو، جن سے اللہ کے نبی راضی ہو گئے ان سے اللہ بھی راضی ہو گیا، جن سے اللہ ناراض ہو گیا اس سے اللہ کی رحمتیں اپنا منہ موڑ لیتی ہیں۔ میں اور آپ آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے منا رہے ہیں تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے نبی کو راضی کر لیں، اور جب راضی کر کے میں اور آپ قبر میں جائیں گے، قبر میں سب نے جانا ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ سب کو قبر کی وہ زندگی عطا فرمائے، قبر عطا فرمائے، ورنہ آج کل ایسے ایسے حادثات ہوتے ہیں نہ جسم کا پتہ چلتا ہے۔ نور الحسن اب لحد میں رسول خدا گئے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو میں اور آپ یہ کہہ دیں، اٹھو بیر تعظیم فیاض الحسن اب لحد میں رسول خدا گئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے نبی سے
ایسا پیار کرنا چاہیے، ایسی محبت کرنی چاہیے، ایسا عشق کرنا چاہیے کہ قبر میں جب فرشتے ہم سے پوچھیں تو میرے میلاد والے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں اسے چھوڑو، یہ تو میلادی ہے، دنیا میں میری آمد کے نعرے لگاتا تھا اور میری ولادت کے جشن منایا کرتا تھا۔ تو میں آپ تمام عاشقان مصطفیٰ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج وہ دن منا کر اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا ہے اور غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیا ہے۔ آخری بات، نبی کے غلاموں، الحمدللہ سنیوں کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سنی درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، سنی میلاد بھی مناتے ہیں، سنی خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں۔ سنیوں کے اندر ایک کمی ہے، عمل ہم نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج اپنے دل میں عہد و پیمان کر کے اٹھو کہ یا رسول اللہ آج کے بعد ہم نماز میں کمی کوتاہی نہیں کریں گے، نماز کی پابندی کر کے، نماز کو مکمل ادا کر کے گنبد خضرا میں آپ کی چشمان مبارک کو ٹھنڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، انشاءاللہ یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد مجاہد اہل سنت کا صداقتی خطبہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والآخرۃ خیر لک من الاولی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم مبارک ہو۔ انجمن تحفظ مقام مصطفیٰ کے جتنے ممبران ہیں، جناب علامہ فرید قادری صاحب، جناب محترم خلقداد نیازی صاحب اور انجمن عاشقان رسول کے صدر جناب غلام مرتضیٰ گوگا اور جتنے بھی لوگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور کوششیں کی، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو اور آپ کے آنے کو اپنی بارگاہ مقبول منظور فرمائے۔ وقت بہت مختصر ہے تو مختصر بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ یاد رکھنا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں اس محبت کو پیش کریں، اور پھر کسی شاعر نے کہا تھا حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اور پھر اس بات کو یاد رکھنا، ہم ایمان کی بنیادی چیزوں کی بات کرتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ ایمان علم کا نام نہیں، ایمان عمل کا نام نہیں، علم اور عمل ایک طرف ہو جائے اور ساری عبادتیں ایک طرف ہو جائیں، ایمان نام ہے محمد مصطفیٰ کی محبت کا۔ اور جس کے پاس اگر محبت مصطفیٰ ہے اس کا چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس محبت مصطفیٰ نہیں وہ عمل در عمل کرتا رہے، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا نماز بڑی شان والی ہے، نماز بڑی شان والی ہے، روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، زکوٰۃ بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیلۃ القدر بڑی شان کے مطابق ہے، جس کی ایک رات 1000 سالوں کی راتوں کے برابر ہے۔ اور کہا یہ عبادتیں، یہ نماز، یہ قرآن، یہ لیلۃ القدر، یہ ساری عبادتیں جمع کی جائیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں حضور کے صدقے ملی ہیں، یہ ساری نعمتیں حضور کی وجہ سے ملی ہیں۔ اور آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، کہ لوگوں غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، روز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بے چینی بے قراری کا عالم ہوگا، بھائی بھائی کو چھوڑ لے گا، ماں بیٹے سے دور جائے گی، ہر غم اور خوف کی فضا ہوگی۔ اس غم اور خوف کی فضا میں جو خوشخبری سنائیں گے تو ہمارے محبوب سنائیں گے۔ کہا تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج میلاد کی تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، میلاد کے طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میلاد بنانے میں اختلاف نہیں ہو سکتا، میلاد بنانے میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ حضرت فرما گئے کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہیں پریشانی کس کی، تم بیشر کے میدان میں پریشان ہوگے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ کہا کہ پریشان نہ ہونا، اور کہا کہ تم آج ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص
دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ روز قیامت اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر کسی شاعر نے کہا کہ ڈھونڈا ہی کریں گے اسے صدر محشر کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں گے اسے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے آقا جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ہم علیہ